الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ وکذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینہ لقوم یعلمون۔ تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیل آئی تمہارے رب کی طرف سے، تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو دیکھا، اور جو اندھا ہوا اپنے برے کو، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ ہم اسی طرح آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ کافر بول اٹھے کہ تم تو پڑھے ہو، اس لیے کہ اسے علم والوں پر واضح کر دے۔ یہاں پر کفار کو، مشرکین کو، یہود و نصارہ کو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک نازل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل ہے۔ اگر تم آخری نبی کو دیکھ کر اور جو اس پر قرآن نازل ہو رہا ہے اس حق کو دیکھ کر، اس دلیل کو دیکھ کر ایمان نہیں لا رہے تو تم آنکھ والے ہو کر بھی اندھے ہو۔ تمہاری بھلائی اس میں ہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ، دلیلوں کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ طرح طرح سے بندوں کو سمجھا رہا ہے، کبھی کہتا ہے آسمان میں غور کرو، کبھی کہتا ہے زمین دیکھو، کبھی کہتا ہے آسمان، سورج دیکھو، ستارے دیکھو، ان میں غور کرو، تمہیں پتہ چلے رب کی توحید کا۔ یہ کوئی انسان نہیں بنا سکتا۔ اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور قرآن پاک کو بطور دلیل پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ قرآن کی ایک آیت، ایک سورت بھی کوئی بنا سکتا ہے؟ اگر یہ کسی بندے کا کلام ہے تو تم اپنے آپ کو عربی کہتے ہو، عربی دان کہتے ہو، بڑا پڑھا لکھا کہتے ہو، اس کے مطابق ایک سورت تو بنا کے بتاؤ، ایک چھوٹی سی آیت تو بنا کے بتاؤ۔ تم بنا نہیں سکتے۔ اور بتا دیا گیا کہ اگر تم ایمان قبول نہیں کرتے تو یہ نہ سمجھنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ ایمان قبول کرتے ہو تو اپنے بھلے کو کرتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر مانو گے تو اپنے بھلے کو مانو گے، نہیں مانو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ تو اسی طرح آیتیں اللہ تعالیٰ گھما گھما کر تمہیں سمجھا رہا ہے۔ کبھی کسی طرح کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، کبھی کسی طرح کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، انسانی فطرت کے مطابق اسے سمجھایا جا رہا ہے۔ کبھی انسان کو ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھو نافرمانی کرو گے دوزخ کا عذاب ہے، کبھی لالچ دے کر نیکیاں کرو گے، اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی، کیونکہ انسان فطرتاً تاجر ہے، یہ کہتا ہے مجھے کچھ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے مطابق ڈر سے بھی سمجھایا اسے، اور جنت کی لالچ بھی دی، اور وہاں کی نعمتوں کا بھی ذکر کیا کہ اگر اچھے کام کرو گے تو وہاں کی نعمتیں ملیں گی۔ تو انسان کو چاہیے کہ اگر یہ سب چیزیں دیکھ کر ایمان قبول نہیں کرتا تو اپنا نقصان کرتا ہے، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا ہے اور وہ نیکیوں میں سستی کرتے ہیں تو وہ بھی اپنا نقصان کرتے ہیں۔ ایمان والا اگر اچھے کام نہیں کرے تو پھر ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ ہم سے قرآن میں بار بار تقاضا کیا جا رہا ہے، آپ جہاں دیکھیں گے کہ اچھے کام کرو، رب سے ڈرو، متقی بن جاؤ۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام متقی بننا ہے۔ اگر انسان متقی نہیں بنتا وہ کامل مومن نہیں بنتا۔ ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اچھے کام کرنے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے۔ اب کوئی کہے میں تو ایمان والا ہوں، اچھے کام بھی کروں گا اور گناہ بھی نہیں چھوڑوں گا، تو ایسا انسان کبھی بھی اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اگر اسے چاہیے کہ ایمان کی لذت اسے ملے، قرآن کا نور اسے ملے، تو اسے متقی بننا ہوگا۔ متقی کے معنی اللہ سے ڈرنے والا، گناہوں سے بچنے والا، جو اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ پیارا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔